السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے جنرل باجوہ کے پاس کیا مانگنے گیا تھا محمد زبیر نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ اس سب پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اور سب سے پہلے کامنٹ شامل کر لیتے ہیں۔ ضرور۔ عابد طاہر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اقرار صاحب کی ویڈیو کسی نے بنائی، وہ بھی اتنی ایکوریٹ بندہ کال کر رہا ہے۔ دیکھیے ظاہر ہے ابھی اگر موبائل فونز ہیں اور اس کے علاوہ ہڈن کیمراز بھی آ گئے ہیں، لیکن کیا کوئی کال کرے گا اور ویڈیو اس کی ایکوریٹ نہیں بن پائے گی کیا؟ ابھی ڈیجیٹل دور ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اسکرپٹیڈ کا تاثر دینا کہ یہ پہلے سے ہی طے تھا تو یہ تمام تر، تو ظاہر ہے ویڈیو تو اقرار صاحب کے ساتھ جو ساتھ ہوگا اسی نے ہی بنائی ہوگی، یہ اقرار صاحب خود بتا رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات کوئی ٹیم ممبر ہی ہوگا اقرار صاحب کا۔ تو اس میں اس الجھنے کی بجائے ہمیں اقرار صاحب کی اس بات پر ظاہر ہے کچھ عمل کرنا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں۔ صحیح۔ یہ فرحت شاہین صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ بھائی دیر آر سو مینی بگرز اینڈ مانسٹرز ایشوز ان پاکستان اور دس پرابلم از اے مائنر پرابلم، اٹ کین ناٹ بی فکسڈ انٹل دا میجر پرابلمز آر فکسڈ۔ دیکھیے مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس مسئلے کی جانب ہم غور کرنا یا پھر اس کے حل کی جانب کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ جب تک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنتے ہیں نا، ایک پریشانی کی وجہ بنتے ہیں اور کسی کی خواری کی وجہ بنتے ہیں، تو ان مسائل کو بھی حل کیا جانا چاہیے۔ وہاں پر مسافروں میں بچے تھے، خواتین تھیں اور اس کے علاوہ بیمار افراد تھے، تو یہ بھی بڑے مسائل بن سکتے تھے اگر ان کو وقت پر مینج نہ کیا جاتا۔ تو یہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اشفاق احمد خان صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قومی خزانے کو لوٹنے کا یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ اشرافیہ کو ایسے ٹیکسوں سے مستثنیٰ کر دیا جائے جو عام شہری ادا کرتا ہے، عوام ان کی تمام عیاشیوں کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ دیکھیے یہ ٹیکسز ہیں اور ظاہر ہے یہ قانون میں کی گئی ترامیم ہیں اور ان کو قانون میں ہی بدلنا چاہیے، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے لیے ہی خود قانون بناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے قانون ہے کہ اشرافیہ کو ہم ٹیکسز میں چھوٹ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو ہم مار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر۔ اور اب یہ کہا گیا نا کہ جو نیا سال شروع ہوا اس میں تو ہم نے دیکھیں آپ کے لیے کتنا بڑا ریلیف دیا، یہ جو قیمتیں ہم چاہتے تو بڑھا بھی سکتے تھے، ہم نے برقرار رکھی، تو یہ آپ ان کی مہربانی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سال 2024 یکم جنوری کوئی اچھا آغاز نہیں ہوا اس کا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آغاز ہوگا تو پھر نہ صرف عوام میں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین سے اس کا آغاز ہوا کہ وہاں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 100 فلسطینی سال کے پہلے دن پر ہی شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں، جیسا نظر آ رہا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم غلط ہوں لیکن جو سال ہے وہ اچھا رہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ان دنوں جو حالات ہیں۔ لالو گوہر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو، سینوں میں کافی راز ہیں سینوں سے پوچھ لو، جھیلا ہے میں نے 365 دکھوں کا سال، چاہو تو پچھلے 12 مہینوں سے پوچھ لو۔ تو یہ داستان ہر پاکستانی سنا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے محمد زبیر صاحب کے بارے میں، جنہوں نے کچھ ایسے انکشافات کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے سب کو یاد ہوگا کہ ISPR کی جانب سے اور ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ محمد زبیر صاحب جو کہ جنرل باجوہ صاحب ملاقاتیں تمام تر سلسلہ، اور محمد زبیر صاحب نے پہلے تو جاوید چودھری صاحب کو ایک کالم کے ذریعے، یعنی جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا اور اس کالم میں انٹرویو تھا محمد زبیر صاحب کا۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے، صاحب یہ اکثر سوالات پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، کبھی کبھار تو حاضری بھی ہو جاتی ہے کہ میں آ جاتا ہوں اور آپ انٹرویو دے دیں، لیکن ظاہر ہے جاوید چودھری صاحب اسلام آباد یا لاہور، پھر جو انہوں نے کہا محمد زبیر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ تمام تر سلسلہ، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی بتا چکے تھے اور کچھ جو پہلو تھے ان سے جاوید چودھری پہلے ہی آگاہ تھے، تو زیادہ سوالات نہیں کرنے پڑے۔ یہاں پر محمد زبیر صاحب نے سب کچھ بتا دیا، وہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، یعنی یہ الیکٹرانک میڈیا کا انٹرویو تھا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل میں
فوج مخالف بیانیہ نہیں بنتا تھا، اس حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا نا کہ مریم نواز صاحبہ اسٹینڈ کر گئی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن یہ تو ہم سب کو یہ بتانے کے لیے تھا، لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر نے کہا کہ وہ مریم نواز کے بہت قریب تھے، میڈیا سیل میں بھی میرا اہم کردار تھا، اس دوران کبھی بھی میڈیا سیل میں فوج کے خلاف بیانیہ نہیں بنایا جاتا تھا، اور یہ تمام تر غلط فہمیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں مجھے نون لیگ چھوڑنے کے لیے بہت ساری آفرز تھیں، میں عوام کو یاد دلا رہا ہوں کہ میری نون لیگ کے لیے کیا خدمات ہیں۔ جب پی ڈی ایم بنی، نواز شریف کا ترجمان تھا اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان تھا، لیکن اب تو نہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی قیادت سے ان کی دوریاں کیوں پیدا ہوئی، یہ ایک لمبی داستان ہے اور ایک سلسلہ ہے، اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی قربت تھی، ظاہر تردید کی، یعنی کہ ان کی کوئی قربت نہیں تھی۔ اور جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ سے گھنٹوں طویل ملاقاتیں پارٹی کے معاملات سے متعلق ہوئیں، یعنی کہ وہ ایک ڈیل کی صورت میں وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک راستہ دیا جائے، جس پر وہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا گیا، اور تاہم پارٹی میں جو کچھ تہس نہس ہوا اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ایک کردار ضرور تھا۔ تب یہاں پر ہی اپنی پارٹی کے حوالے سے گفتگو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس نواز شریف اور مریم نواز کے لیے انصاف مانگنے گیا تھا، اور یہ سب میں نے پارٹی کی مرضی اور منشا سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مضبوط بیانیہ یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس بیانیے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے روابط محض الزامات ہیں۔ اور محمد زبیر کہتے ہیں کہ جب پنجاب میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی تو انہوں نے اس کی برملا مخالفت کی تھی اور تجویز کیا تھا کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں پورے پاکستان میں 13 ضمنی انتخابات ہوئے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن میں پاکستان تحریک انصاف نے محض 12 سیٹیں اور یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے 13 میں سے 13 ضمنی انتخابات ہوئے، 12 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار گئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف کیسے نیچے آ رہا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر عدم اعتماد نہیں بھی لاتے تو پاکستان تحریک انصاف کا ویسے بھی گراف تو نیچے آ رہا تھا، عوام میں مقبولیت کم ہو چکی۔ دیکھیے، اور یہ سب مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہ گرایا جاتا تو شاید دوبارہ 2023 یا 24 میں تو نہ آتی، کیونکہ جس طرح کی معیشت اور تمام تر صورتحال تھی، یہ اب بیانیے کی جنگ ہے کہ کس کا بیانیہ زیادہ تگڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ وہ اپنے دور میں کوئی قابل ذکر، اب آپ یہ کہیں گے کہ سونامی آ گیا اور اس کے علاوہ جو بلین سونامی اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن ملک کی جو مجموعی صورتحال تھی اور اس میں بھی مہنگائی اتنی ہی تھی، اور ظاہر ہے پچھلے دور کی نسبت ہر دور کی بری کارکردگی رہتی ہے۔ اس سے بہتر ہم چلے جائیں تو پھر ہم لیاقت علی خان کو اچھا سمجھیں گے یا پھر گاندھی اور نہرو کو اچھا سمجھیں گے، تو یہ تمام تر ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 میں سے 12 ضمنی انتخابات اگر پاکستان تحریک انصاف ہاری اور وہ ویسے ہی گر جانی تھی، اور اگر ہم نہ بھی گراتے، حکومت کو 2022 کا جو بجٹ پیش کرنا تھا وہ مکمل طور پر آئی ایم ایف کی مرضی سے دینا تھا۔ اس میں یہ طے تھا کہ یہ بجٹ مکمل فل اسٹاپ بجٹ ہوگا، اسے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر آپ کہیں بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے باعث ہمیں غیر معروف بجٹ پیش کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات سمیت مہنگائی کا ایک نیا طوفان سامنے آیا، اور یقیناً اس کے عوام کے اندر حکومت کی ساکھ کے بارے میں انتہائی منفی اثرات سامنے آئے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تھے مفتاح اسماعیل صاحب، اور اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ ستمبر میں تو حکومت کے پاس پیسے آ گئے تھے، ہم یہ پیسے ملنے کے بعد 9 مہینے تک یہ بیانیات جاری کرتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب کر کے چلی گئی، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی، لیکن وہ تو ستمبر میں پیسے آپ
اتحادی حکومت کو مل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ستمبر میں آپ کو IMF کی جانب سے پیسے مل گئے تھے، اگست میں حکومت کا IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا تھا، 29 اگست کو بورڈ نے اسے منظور بھی کر لیا۔ جب یہ بحال ہو گیا تو اس کا نومبر کے پہلے ہفتے میں نویں جائزے کے لیے لیا جانا تھا۔ اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس دوران حکومت تبدیل ہو گئی اور اسحاق ڈار آ گئے، جنہوں نے سر عام یہ بیانات دیے کہ ہم IMF پر انحصار نہیں کرتے اور نہ ہی IMF ہمیں کسی بات پر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے۔ واٹ IMF یہ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر IMF ہم سے ہماری بات نہیں بھی بنتی تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے منتیں کر کے بھی IMF سے کہا کہ پھر یا تو ڈالر جیتے گا یا ڈار جیتے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈالر جیت گیا۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور امید باقی نہیں تھی، کیونکہ دوست ممالک نے واضح کہہ دیا تھا کہ اس وقت وہ امداد دیں گے جب IMF بحال ہوگا۔ تو تمام تر یہ، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملک کو معاشی، سیاسی اور سماجی مستحکم بنانا ہے تو اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اگر پاکستان غیر مستحکم ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں الیکشن صاف و شفاف نہیں ہوئے اور آج پھر وہی کچھ چل رہا ہے۔ اگر آج ہی ان کے الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے تو کل کو اسے کوئی تسلیم کرنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلے بھی الیکشنز جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو جو ہے دیکھیے 2013 کے الیکشنز کو زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ RO کے الیکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ پھر 2018 کے الیکشنز یہی کہا جاتا رہا نا کہ لاڈلا ہے، اور اس کے علاوہ 2024 کے الیکشن یہ بچہ بھی بتا دے گا کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں، کس انداز سے ان الیکشنز کا انعقاد کیا جانا ہے، کس انداز سے جو لاسٹ میں محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مطمئن کر کے الیکشن کے عمل میں جانا چاہیے، لیکن مطمئن سب کو پتہ ہے کہ کون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ میرا موقف واضح ہے کہ ہمارا بیانیہ جو پہلے تھا وہی ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف ہو یا اختر مینگل ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف کی سیاسی کیریئر میں خصوصاً موجودہ وقت میں ان پر پرو اسٹیبلشمنٹ یا سلیکٹڈ کا لفظ ساتھ لگایا جائے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ یا تو پھر محمد زبیر صاحب پارٹی چھوڑ دیں گے یا پارٹی ان کو چھوڑ دے گی، کیونکہ جس طرح کے تفصیلات وہ سامنے لے کر ابھی تک اس پر مسلم لیگ نواز کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی اور اس کی تصدیق بھی انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ ایک کردار ادا کرتے تھے جنرل باجوہ اور میاں محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کے درمیان ایک ایلچی کا کردار، یعنی کہ ایک میسنجر کا کردار، جس میں دونوں طرف کے جو پیغامات تھے وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے اور یہ بتاتے رہے صاحب یہ تمام چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی رابطہ یا ابھی بھی کوئی روابط نہیں ہے، میرا تو صرف وہ پارٹی کے میسیجز پہنچاتے تھے اور جو بات کرنی ہوتی تھی وہ جا کر آگے کرتے تھے، لیکن ان کا پرسنل تو کوئی تعلق نہیں تھا، یہ انہوں نے واضح کیا۔ بالکل یہ وہ بتاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ بناتی ہیں وہ کیا خالصتاً عوامی مفادات کے لیے ہوتا ہے یا کسی کو لانے کے لیے ہوتا ہے؟ محمد زبیر صاحب تو جس انداز سے بتا رہے ہیں تو اس میں تو یہ لگ رہا ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک اسپیس مانگی گئی تھی جو کہا گیا کہ ابھی نہیں مل سکتی۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔